رب کو یاد کرنے والا ہے، رب کا ذکر کرنے والا ہے، اپنے رب کو ساری کائنات کا مالک ماننے والا ہے۔ اب نوجوان کا نام کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے ابو صالح، سبحان اللہ۔ یہ نوجوان ہے کون؟ میرے غوث پاک کا والد ہے۔ ابھی غوث پاک کی والدہ کا نکاح حضرت ابو صالح سے نہیں ہوا ہے۔ عبادت کا شوق لگا اور عبادت جب کر رہے ہیں، پتہ ہے کتنے دن بھوکے تھے؟ 3 دن کا بھوکا یہ پیاسا نوجوان ہے، مگر کھانے کو کچھ ہے نہیں، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ بتاؤ بھائی اس عبادت کا کیا انداز رہا ہوگا، کیا محبت رہی ہوگی؟ اب عبادت کر رہا ہے، سلام پھیرا تو ندی کے پانی پہ نظر پڑی، بڑا چمکتا ہوا پانی، خوبصورت قسم کا ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ 3 دن کا بھوکا ہوں، کیوں نہ میں اسے کھا لوں اور کھا کے میں اپنے رب کی عبادت کروں، میرے جسم میں طاقت پیدا ہو۔ اٹھایا سے کھایا، جب حلق سے نیچے گرا تو فوراً اندر سے ضمیر نے آواز دی، کیا کر دیا تو نے؟ کھا تو لیا مگر یہ نہیں سوچیں گے تھا کس کا۔ آج ہم بھی سیرت غوث اعظم کا نام بار بار لیں گے، ذرا اس چیپٹر کو اپنی زندگی میں بھی شامل کریں۔ جب کہا کھا تو لیا مگر تھا کس کا؟ اتنا کہنا تھا۔ اٹھے، کچھ دن کا سفر کیا، پیچھے پہنچے تو جہاں سے وہ ندی آ رہی تھی اسی ندی کے آر پار ایک باغ ہے سیب کا، اور اس کی شاخیں ندی کے اوپر ہیں، اور جو پکے ہوئے سیب ہیں وہ اس میں گرتے ہیں، اور وہ بہتے بہتے کہاں پہنچتے ہیں؟ جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ سیب اسی جگہ کا ہے۔ لوگوں سے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ کہا بہت بڑا رئیس ہے۔ کہا کون؟ کہا حضرت عبداللہ شیمعی۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ میرے غوث پاک کے نانا، سبحان اللہ۔ یعنی باپ نے کھایا اور سیب بخشوانے کہاں پہنچا؟ نانا کے پاس۔ ابھی نانا بنا نہیں آیا، ابھی تو کچھ شرائط ہیں۔ جب پہنچے تو حضرت عبداللہ شیمعی نے پیر سے لے کر سر تک دیکھا، 18 سال کا نوجوان، اور سیب کو معافی مانگنے کے لیے یہاں آ گیا، تو یقیناً ایسے نوجوان مقدس سے ہی ملا کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ کہا اس کو ذرا اپنی کسوٹی پہ کستے ہیں۔ کہا نوجوان کیا ہوا؟ کہا میں نے سیب کھا لیا، آپ مجھے معاف کریں، کہیں ایسا نہ ہو معدے میں وہ سیب جا کے بلڈ بنے، اس سے پہلے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہا معاف میں ایک شرط پہ کروں گا۔ کہا کیا؟ کہا میرا یہ جو باغ دیکھا ہے نا، بولے ہاں، بولا اسی باغ کی تم نے رکھوالی کرنی ہے۔ کتنے دن کی؟ ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو جب یہ اتنا بڑا ڈیوٹی لگاتے 10 سال کے لیے اس کی دیکھ بھالی کرو، تو ہم 1 2 3 جدھر سے آئے ادھر ہی بھاگ جاتے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اگر بغیر پوچھے یہاں کھا لیا تو کل میدان محشر میں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ حساب لے گا۔ کہا مجھے منظور ہے۔ 10 سال تک باغ کی خدمت کی، اور 10 سال کے بعد پھر دروازے پہ حاضر ہوئے۔ کہا آپ ذرا معاف کر دیں۔ کہا 2 سال اور رکو، سبحان اللہ۔ کتنے سال اور رکو؟ 2 سال۔ یہ مسجد شریف کے چندے کے مالک کے پاس کتنے سال خدمت کیا؟ 10 سال۔ اور پھر گئے تو پھر 2 سال کے لیے اور۔ کہا 2 سال اور۔ اب جب 12 سال مکمل ہوئے، اب دل نے کہا کہ اب یقیناً معاف کریں گے۔ جب پہنچے کہا میری خواہش ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہا اب بھی ایک میری شرط اور ہے، سبحان اللہ۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو ٹانگوں سے معذور ہے، اللہ اکبر، جو ہاتھوں سے ننگی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے۔ تو جب کانوں سے بہری ہے تو میری شرط یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے نکاح کریں، پھر میں تمہیں سیر معاف کروں گا۔ آج لوگ بچیوں کا رشتہ دیکھ کے دیتے ہیں، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، چاہے وہ شراب کیوں نہ پیتا ہو، جوا کیوں نہ کھیلتا ہو، حرام کاری کیوں نہ کرتا ہو، ابے دولت دیکھ کے اپنی بچی کی شادی مت کروا۔ کل اگر وقت آیا اسی دولت کے نشے میں بچی کو دھوکہ بھی مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ اگر دیکھنا ہے دیکھ کے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے یا کہ نہیں ہے۔ اگر نبی کا غلام ہوگا، جب گھر میں آئے گا بیوی سے مسکرا کے 2 لفظوں میں بات کرے گا تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، ہے نہیں؟ اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ جندرولا میں بدھ کے روز سرکار غوث پاک جشن غوث الورا کی ایک کانفرنس ہے، وہاں کے لیے 2
آدمی آئے ہیں وہ بعد نماز کے بعد رہیں گے, آپ ان کو چندہ دیں اس کانفرنس کے لیے اور خود بھی جائیں سننے کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اتوار کے دن, یہ جو پرسوں اتوار آیا, اس دن اڑائی میں ہے جشن غوث الورا, وہاں بھی تشریف لے جائیں. اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے فضول سے ہمیں مالا مال فرمائے. بہت نصیب ہوئی ہے, سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے, کہا میری اس لڑکی سے شادی کر, نکاح ہو گیا. اب آپ کو پتا ہے جب بیوی کے کمرے میں جاؤ تو سب سے پہلے سنت طریقہ کیا ہے؟ بولو, سلام کرنا, السلام علیکم. اب جو گونگا ہو وہ جواب دے گا, بولو. گونگا جواب تو, گونگا سنتا وہ تو صحیح نہیں سے سمجھے گا. لیکن جب یہ اندر گئے اپنی اہلیہ کے کمرے میں اور کہا السلام علیکم, تو آگے سے اتنے حسن والی آواز سے کہا وعلیکم السلام. الٹے پاؤں واپس پلٹے, کہیں اور تو نہیں دوسرا کمرہ. ارے میرے لیے جو قید لگائی تھی وہ تو اس میں ہے ہی نہیں. یہ وہ ہے جس کو دیکھ کے چاند بھی شرما جائے, اور کیوں نہ شرمائے. اس لڑکی کا نام تاریخ میں فاطمہ ام الخیر ہے, سبحان اللہ. جب کہاں واپس آئے تو آپ کا جو یعنی جن کی بچی تھی انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بدل گئی. کہا بدلی نہیں وہی ہے. کہا تو آپ جیسا مرد کلندر اپنی زبان سے کبھی جھوٹ تو نہیں بول سکتا, ذرا وضاحت کریں. کہا نوجوان, جب میں نے تیرے اندر سے معاف کروانے کا جذبہ دیکھا تو میرے دل نے بھی جذبہ دیا. اگر اپنی بچی بیاری ہے تو کسی کو نہیں, اسی نوجوان کو دینی ہے. کہا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے, میں نے اپنی بچی کو جو لنگڑا کہا تھا نا, لنگڑی اس لیے کہا تھا آج تک اس کے قدم چل کے کسی غیر محرم کی طرف نہیں گئے ہیں. میں نے گونگی اس لیے کہا آج تک اس کی زبان سے کبھی خلاف حق کوئی بات نہیں نکلی. میں نے بہری اس لیے کہا آج تک اس کے کانوں میں کوئی خلاف معمول بات نہیں سنی ہے. اندھی اس لیے کہا آج تک اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہیں ہوئی ہے. اب بتاؤ کہ جب باپ ابو صالح سیب بخشوانے والا اتنا پاکیزہ ہو اور ماں فاطمہ ام الخیر اتنی پاکیزہ ہو اور نانا اتنا پاور والا ہو, ارے جب ان کی رشتہ داری میں منتقل ہو کے نکاح کی شکل میں جب دونوں ملتے ہیں تو پھر گیلان میں عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے, غوث پاک پیدا ہوتا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہ تو پیر تمام پیرا دا, ارے تو سرور کل میرا دا, غم دور کرے در میرا دا, یا غوث اعظم بول کے بول گیا یا غوث اعظم آپ نو پیرا دنیا تے یارمی والا کہہ دیے, جڑا ویرا آدھا ہویا توڑنا اس نو رہندی ہے. یہ ہے اللہ کے ولی, سبحان اللہ. یہ ہے مقام ان کا جو میرے رب نے عطا کیا ہے. اب دیکھیے, ایک آدمی ہے جو سرکار غوث پاک کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا آپ ولی ہیں؟ کہا ہاں. کہا عبادت کس کی کرنی ہے؟ کہا اللہ کی, سبحان اللہ. تو کہا میں اللہ نے ہمارے لیے کیا فرض کیا؟ آپ نے فرمایا نماز فرض ہے. اس نے کہا دو میری شرطیں آپ مانو. کہا کیا؟ کہا ایک میں نماز نہیں پڑھوں گا اور دوسرا میں چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا. یعنی آپ چوری بھی مجھے کرنے سے نہ روکیں اور نماز پڑھنے کا بھی نہ کہیں. تو حضرت غوث پاک نے جب سنا نا, کہا میں تیرے ان شرائط کو ماننے کے لیے تیار, لیکن اگر تو اپنی ضد رکھتا ہے تو میری بھی ایک مان. کہا آپ کی کیا ہے؟ کہا میری یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے اذان پڑھ لیا کر. بولو سبحان اللہ. یہ جو محلے میں مسجدیں نا, ان میں اذان پڑھنے سے اللہ بہت بڑے کرم سے مالا مال کرتا ہے. کہا اذان پڑھا کر. اب اس نے اذان شروع کی, فجر کی اذان, ظہر کی اذان, عصر کی اذان, مغرب کی اذان, عشاء کی اذان. 3-4 دن گزرے, بیوی بولی اس سے پہلے تو چوری کر کے لاتا تھا, اب گیا نہیں. اذان سے کام تھوڑی چلے گا بھائی, کچھ پیٹ کے لیے بھی تو لا. کہا میں آج صبح جاؤں گا.
رات ہوئی تو چلا گیا بغداد کے ایک بڑے رئیس آدمی کے گھر میں، چوری کرنے لگا، سارا سامان جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جب اس سامان کو اٹھانے لگا تو دیکھا کہ اذان کا وقت ہو گیا۔ کھول کے بولے یار سبحان اللہ۔ اچھا آپ مجھے بتائیں گے اذان آہستہ پڑھی جاتی ہے یا زور سے پڑھی جاتی ہے؟ اگر دو اس نے غوث پاک سے کہا دو آپ مانو تو میرے غوث نے کہا ایک میری مان۔ اب جو غوث کی ماننا ہے ذرا وہ دیکھو انسان کے زندگی میں کیسا انقلاب لاتی ہے، سبحان اللہ۔ اب اس نے دیکھا اگر اذان نہیں پڑھو تو وعدہ کس سے کیا ہے؟ غوث پاک سے، پیروں کے پیر سے وعدہ کیا ہے، اور اگر اذان نہ پڑھو وعدہ خلافی ہے، اور اگر اذان پڑھو تو یہ چوری کا مال کیسے لے جاؤں گا؟ کیونکہ ظاہر بات ہے جب اذان پڑھو گا آواز زور سے گھر والے بولو اٹھ جائیں گے، پکڑ لیں گے۔ لیکن دل نے کہا نہ، جس غوث نے بھیجا ہے وہ بھی کوئی معمولی غوث تو نہیں ہے، تو اذان پڑھ، نتیجہ بعد میں دیکھنا جو ہوگا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اس نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب گھر والے اٹھ گئے، اب جب گھر والے اٹھے تو یہ حیران، پسینہ، ارے اب تو دھلائی ہونی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی چور گھر میں گھس کے اذان پڑھے تو آپ مانو یا نہ مانو جلدی اس پہ کوئی ہاتھ اٹھائے گا؟ بولے گا یار اگر یہ چور ہی ہوتا تو اذان کیوں پڑھتا، یہ تو الٹا ہمیں جگا رہا ہے۔ اب جب سب لوگ اٹھے انہوں نے دیکھا اذان پڑھتے ہوئے تو جنہوں نے نہیں پڑھنی تھی وہ بھی اٹھ کے وضو بنانے لگے۔ کتنا اچھا مبلغ ہے جو ہمارے گھر میں گھس کے اذان دے کے ہمیں دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے۔ ادھر اس نے اذان کو بڑے سکون سے پڑھا کہ کہیں اذان ختم ہو اور میری دلائی شروع نہ ہو جائے، اس لیے اذان پڑھتے جاؤ۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، جب اس نے اذان مکمل کی پیچھے مڑ کے دیکھا تو لوگ سنتیں پڑھنے کے لیے صف میں آ گئے۔ اب اگر یہ اٹھ کے بھاگے تو وہ پکڑیں گے۔ اذان پڑھی، نماز ابا پڑھے گا، ارے نماز بھی تو پڑھو۔ اب اپنے اس شرم کو لے کے وہیں بیٹھ گئے، سنتیں پڑھی، کیونکہ وعدہ تو یہ تھا نہیں پڑھوں گا مگر یہاں جان بچانے کے لیے پڑھی، اور تسبیح لے کے بیٹھ گیا۔ اب پیچھے گھر والوں نے سوچا کہ یہ بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، وظائف میں لگ گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو فجر کے وقت اٹھ کے بولو سنتیں پڑھ کے کچھ دیر وظائف کرتے ہیں، اور لوگوں کی میرے رب کے دربار میں بڑی قدر اور منزلت ہے، سبحان اللہ۔ وہ اس وقت میں اپنے رب کو مناتے ہیں، یقیناً جب رب راضی ہو جاتا ہے قسم خدا کی پھر رب یہ کہتا ہے اے بندے تو اپنے اعمال کو نہ دیکھ، میری شان کریمی تیرے لیے بڑی وسیع ہے، تو ایک بار مجھے یا اللہ کہہ دے، میں 70 مرتبہ یا آپ دیکھا کہ تجھے معاف کر دوں۔ اب کیا ہوا؟ اذان پڑھنے، نماز وظائف پڑھنے لگا۔ اب انہی میں سے ایک نے دیکھا کہ نماز جماعت کا وقت قریب آ گیا، اب کیا کرنا؟ انہی میں سے ایک اٹھا تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر پڑھتے نا جماعت کے لیے۔ اب جب تکبیر پڑھی اس نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ یار میں امام نہیں ہوں، میں چور ہوں۔ تو اللہ دیکھو جسے عزت دے کس بات پہ دیتا ہے، وہ سب ایک زبان ہو کر بولے نا، یہ تو آپ کی عاجزی ہے، یہ آپ عاجزی کر رہے ہیں کہ میں چور ہوں نا۔ آج تک کوئی چور ہم نے نہیں دیکھا گھر میں آ کے اذان پڑھ کے اٹھا کے نماز پڑھاتا ہے۔ کہا نہ میں چور ہوں، کہا نہ ہم نہیں مانیں گے، کہا پڑھاؤ جلدی۔ اب مجبوراً کیا کرنا پڑ گیا؟ نماز پڑھانے شروع کر دی۔ اب جب نماز پڑھانے لگے اور اللہ اکبر، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور دل میں خیال ہے کہ میرے غوث تیری شرط کتنی وسیع، میں نے 2 ڈیمانڈیں رکھی، ان میں اتنا پاور نہیں تھا جتنا تیرے ایک کہنے میں پاور ہے۔ روحانی آواز آئی، وہ زبان تیری تھی، یہ زبان عبد القادر جیلانی کی ہے۔ سلام پھیرا، آنکھوں سے آنسو نکلے، لوگ بھی رونے لگے۔ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میں تو چور ہوں، تم کیوں روتے ہو؟ کہا ہم اپنے اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب نے اپنا بندہ بیچ کر ہمیں ہمارے بستر سے اٹھا کے اپنے در پہ جھکا دیا، ہمیں توفیق سجدہ دے دی۔ اس نے کہا نہ، وہیں سے پلٹا بارگاہ غوث اعظم کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی، جب ایک اذان پڑھنے میں اللہ نے اتنی عزت رکھی ہے کہ جتنا سامان میں نے چرایا تھا اتنی قیمت اس سامان میں نہیں ہے جتنی ان لوگوں نے مجھے مسافر میں پیسے دے دیے ہیں۔ ارے غوث اعظم، جب اذان پڑھنے سے اللہ اتنی عزت دے دیتا ہے، اگر میں 5 وقتہ نماز پڑھوں گا تو میرا رب مجھے کتنی عزت عطا کرے گا۔ یہ ہے میرے غوث، سبحان اللہ ہے نہیں۔ اب بتاؤ کہ اگر غوث
خالی اذان کا کہے، نماز بھی شروع، تھیوری بھی ختم. بولو دونوں باتیں ہوئی نا. اب قرآن اٹھاؤ. قرآن میں رب کیا کہتا ہے؟ یہ اوپر جو آیت لکھی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابوں موقوتا. میں اس لیے پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ یہ آیت مجھے میں حافظ نہیں نا، اس لیے دیکھ کے پا رہا ہوں کہ بے شک نماز